السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ جو بھی آذربائیجان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے ایک میسج ہے کہ ایک بھائی نے پچھلے دنوں رابطہ کیا ہے مجھ سے، وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کسی سے مشورہ یہاں کیا ہے کہ بھئی میں یہاں بزنس کرنا چاہتا ہوں تو اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ انہوں نے ساری بتائی ہے انہیں، تو ساتھ انہوں نے بتا دیا انہیں کہ بھئی آپ کو کسی سے پاور آف اٹارنی بھی لینی پڑے گی، اور آپ کو جو ہے نا اس میں ایک ٹیکس آئی ڈی ہوتی ہے جو کہ جس کے لیے وہ کہتے ہیں جی آپ کو جو ہے نا اس میں آپ کو نمبر یہاں لینا پڑے گا، ٹیکس نمبر، مطلب ایک سم لینی پڑے گی، وہ آپ کو پہلے لازمی ہے۔ اگر وہ تو ظاہر سی بات آپ کے پاس ٹی آر سی تو نہیں ہے، تو آپ کو کسی سے پاور اٹارنی لینی پڑے گی، ٹھیک ہے، کسی کو پاور اٹارنی اپنی بلکہ کمپنی کی دینی پڑے گی، سوری، تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ سم ایشو کرے گا۔ تو میں نے اس بھائی کو کہا، میں نے کہا بھی ایسا کوئی سین نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، بات ہوئی ہے، تو کہتے ہیں جی اس طرح ہوا ہے تو مجھے اب وہ سم لینی پڑے گی، تو مجھے کمپنی بنا کے کسی کو اس طرح مطلب ہے پاور اٹارنی دینی پڑے گی، پھر وہ مجھے اپنی سم دے گا۔ تو میں نے اسے بتایا، میں نے کہا بھائی ایسا کوئی سین نہیں ہے، نہ ہی آپ کو سم کی ضرورت ہے ابھی۔ سم کی آپ کو اس وقت ضرورت پڑتی ہے جس وقت آپ نے ٹیکس پے کرنے ہوتے ہیں، جب آپ کی ٹی آر سی بن کے آ جاتی ہے، جب آپ کا جو کمپنی بناتے ہیں اپنا بزنس، اس میں پھر جب آپ رن کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، ادروائز آپ کو اس نمبر کی ضرورت نہیں پڑتی جو آپ وہ احسان امضا ہوتی ہے جو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی مجھے تو اس طرح بتایا گیا ہے، تو خیر میں نے سارا اسے بتایا تو وہ شکر ہے مان گیا ہے۔ تو ایسی نا ان چیزوں میں آپ نہ انوالو ہوا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر جو بھائی جسے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو وہ ڈائریکٹ جو ہے نا امیگریشن چلا جایا کرے۔ اگر امیگریشن میں بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی، اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا یہاں ٹرانسلیٹر ہائر کرنے سے ڈرتے ہیں بہت زیادہ۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اس طرح کیوں ڈرتے ہیں۔ بھئی آپ ٹرانسلیٹر رکھ لیں، سروس لے لیں آپ اس سے، وہ ساری ڈیٹیل دے دے گا آپ کو۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ پاکستان ایمبیسی بنی ہوئی ہے، آپ پاکستان ایمبیسی چلے جائیں، وہاں سے انفارمیشن لے لیں آپ ان سے۔ اس میں کون سا کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ آ کے یہاں سے کبھی ایک سے مشورہ کیا، کبھی دوسرے سے کیا، کبھی تیسرے سے کیا، یہ پھر آپ لوگوں کے لیے ہی پرابلمس بنتی ہیں بعد میں۔ آپ لوگوں کو پھر سمجھ میں نہیں آتی یار کہ ہم نے کیا کرنا تھا، وہ کیا کر گئے ہیں۔ تو اس لیے نا آپ لوگوں کو میں نے بارہا دفعہ یہ بات بتائی ہے، اگر آپ کوئی ٹرانسلیٹر ہائر کرتے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ٹرانسلیٹر ہائر نہیں کر سکتے، آپ امیگریشن ڈائریکٹ چلے جائیں، وہاں سے پوچھ لیں۔ آپ وہاں بھی نہیں جا سکتے، آپ پاکستان ایمبیسی چلے جائیں، بھائی کسی سالڈ آپ وے کوئی پکڑیں آپ جو آپ کو پراپر آپ کی رہنمائی کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات وہی آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی، سوشل میڈیا میں ہر بندہ ہی اس وقت جو ہے نا موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فری کھاتے میں کوئی نہیں موٹیویٹ کر رہا ہوتا، تو آپ بھی کسی کے ساتھ اگر مشورہ کرتے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ سب سے بڑا کہ ہم سوشل میڈیا پہ جب آتے ہیں نا تو ہم بہت ساروں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، ہم دیکھتے ہیں یار کہ جو ہے نا ہمیں کون سا سالڈ لگا ہے ان بندوں، پھر ہم بعد میں کمپیریزن کرتے ہیں، تو پھر غلطی سے ہم اس بندے کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو جس میں ہمارا اکثر نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ نا ان چیزوں پہ دھیان دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کرنا کیا کریں، سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے ہیں بندے، اچھے بندے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کوشش کیا کریں اپنے آپ تھوڑا سا اپنا جو ہے نا دماغ استعمال کیا کریں، اس طرح کسی کے ہتھے نہ چڑھا کریں آپ لوگ۔ جب آپ لوگ خود ہی اس طرح غلط کام کریں گے تو پھر دوسروں پہ آپ گلہ نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ 3 وے میں نے آپ کو بتائے ہیں، یا ٹرانسلیٹر ہائر کریں، یا یہاں کی امیگریشن ہے وہاں سے انفارمیشن لیں، نہیں لے سکتے آپ، پھر آپ پاکستان ایمبیسی چلے جائیں، ٹھیک ہے، وہاں چلے جائیں آپ۔ اگر سروس آپ نہیں لے سکتے، کسی کی چارجز پے نہیں کر سکتے، آپ امیگریشن چلے جائیں۔ امیگریشن سے اگر پھر بھی آپ وہاں مطمئن نہیں آئے تو آپ پاکستان ایمبیسی چلے جائیں۔ یہی آپ کے 3 وے ہیں جہاں آپ سیکیور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو جو ٹرانسلیٹر ہائر کرتے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو کوشش آپ یہ کریں کہ جو بندہ بھی یہاں کاروبار کرنے کے لیے آ رہا ہے نا، کم سے کم اسے انگلش آنی چاہیے، ٹھیک ہے، کم سے کم اسے انگلش آنی چاہیے کہ جب آپ ان کی امیگریشن میں جاتے ہیں یا آپ کمپنی بنانے جاتے ہیں تو یہاں کا جو وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، وہاں آپ جا کے انگلش میں بات کر سکیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو میرے بھائی ایسا پھر سالڈ بندہ اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کے یہ سارے کام کروائے، اور جو اس کے بنتے ہیں حق حلال کے چارجز بنتے ہیں، آپ اس کے چارجز اسے پے کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بندہ جو ہے نا آپ کے ساتھ کوئی ایسی مطلب ہے کہ نہ کرے۔ اگر اسے پتہ ہو یار میرے یہ چارجز مجھے ملنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بابا جی آئے تھے یہاں، مجھے ایئرپورٹ میں ملے تھے،
انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی میرے ساتھ. کہتے ہیں جی مجھے یہاں اس طرح کمپنی بنانی ہے, بزنس بنانا ہے, تو مجھے کہہ رہے ہیں جی تو مجھے بنا دے. بندہ تھا ان کو پہلے کوئی, کہتے ہیں جی تو مجھے بنا دے, ٹھیک ہے, جو تو چارجز کہے گا میں تجھے اس سے فالتو دوں گا $500,000. میرے خیال میں بابا جی کے پاس پیسہ بڑا تھا, تو میں نے خیر انہیں منع کیا تھا. میں نے کہا بابا جی مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. میں نے انہیں طریقہ کار سارا بتا دیا تھا. میں نے کہا بھائی ایسے ایسے کریں آپ کے کام ہو جائیں گے سارے. لیکن انہوں نے مجھے جب یہ بات کہی کہ بھائی تو میرا کام کر, ٹھیک ہے, میرے ساتھ لکھت پڑھ کر, اور میں تجھے $500,000 فالتو دوں گا, تو میرا یہ کام کر سارا. اب وہ اس بیچارے نے اپنا بیٹا بھی بلا لیا تھا بابے نے. تو یہاں کسی نے بس وہ پیسے کسی سے پکڑے اور کیا کچھ کر کے پیسے انہیں بھی دے دیے, ضائع کیے انہوں نے. 3 مہینے کی TRC ملی, 3 مہینے میں پھر انہوں نے وہ سروس اسٹیشن لے لیا. اس کے بعد امیگریشن کو دکھانے کے لیے, اب امیگریشن کو دکھانے کے لیے 3 مہینے کا وہ 3 ماہ میں انہوں نے سروس اسٹیشن تو لے لیا. 50,000 جو انہوں نے شو کروایا تھا وہ 50,000 کا تو سروس اسٹیشن تھا نہیں. وہ ان کی TRC باپ بیٹے دونوں کی ریجیکٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. اب وہ کہاں ہے آپ کا تو مجھے نہیں پتہ. تو اس لیے نا آپ لوگ بھی ان چیزوں پہ دھیان دیا کریں, ٹھیک ہے. یہ نا 150 بچانے کے چکر میں اپنا نقصان نہ کیا کریں, شارٹ کٹ نہ ڈھونڈا کریں. میں تو اکثر یہ باتیں بتاتا ہوں کہ شارٹ کٹ راستہ نہ ڈھونڈا کریں, اس میں آپ کو سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ملنا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جن کے نقصان ہوئے ہیں. تو نقصان ہونے کی یہی وجہ ہوتی ہے بھائی میرے, کہ ہمیں بتایا کچھ جاتا ہے, آگے ہو کچھ جاتا ہے ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. اور یہ تب ہی ہوتا ہے جس وقت ہم زیادہ لوگوں کے ساتھ مشورے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو سالڈ چیزیں ہوتی ہیں انہی پہ جایا کریں, ایکسٹرا چیزوں پہ نہ جایا کریں آپ لوگ. جیسے احسان افزا وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے لینی ہے, تو بھائی احسان افزا پہلے آپ لیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایسے فضول چکروں میں اور فضول باتوں میں نہ آئیں کہ آپ لوگوں کا نقصان ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.